السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 15 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے پوچھتے ہیں، عَنِ الْجِبَالِ پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ بس آپ کہہ دیجئے، يَنسِفُهَا ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اس کو، ربی میرا رب، نسفا اڑا دینا، فَيَذَرُهَا پھر چھوڑ دے گا اس کو، قَاعًا صَفْصَفًا ایک بالکل ہموار میدان، لا تَرَىٰ فِيهَا نہ دیکھیں گے آپ اس میں، عِوَجًا وَلَا أَمْتًا نہ کوئی ٹیڑھ پن اور نہ کوئی اونچ نیچ، عِوَجًا کجی یا ٹیڑھ پن یعنی کوئی موڑ نہیں ہوگا، وَلَا أَمْتًا اور نہ کوئی اونچ نیچ کوئی ٹیلا کچھ نہیں ہوگا، بالکل سفید صاف روٹی کی طرح بالکل ہموار میدان ہوگا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ یومئذ اس دن، یتبعون وہ پیچھے چلیں گے، داعیہ پکارنے والے کے، لا عوج لہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہوگا، کوئی کجی نہیں ہوگی، یعنی اس آواز میں کوئی کجی نہیں ہوگی، وہ سب کو برابر ایک جیسی سنائی دے گی۔ وخشعت الاصوات پست ہو جائیں گی آوازیں، لرحمن رحمان کے لیے، یعنی رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، فلا تسمعوا پس نہ آپ سنیں گے، الا مگر ہمسا کھسر پھسر، یعنی جو آہستہ آہستہ آواز کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی آواز نہیں سنیں گے۔ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں جو بہت مضبوط مخلوق تمہیں نظر آتی ہے، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر کے ایسا بے وزن کر دے گا کہ یہ اڑتے پھریں گے، روئی کی طرح بے وزن ہو کر اڑتے پھریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ بالکل ہموار صاف میدان کر دیں گے اور کوئی اونچ نیچ کوئی ٹیلا کوئی موڑ اس پر نہیں ہوگا، بالکل صاف میدے کی روٹی کی طرح صاف ہو جائے گی زمین، ہر چیز اس کے اوپر دور سے پڑی نظر آ جائے گی، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اس کی آواز ایک طرح کی سنیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو کم یا زیادہ، کسی کو دور سے یا کسی کو قریب سے سنائی دے، سب کو ایک جیسی آواز وہ آئے گی سور پھونکنے کی، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی اور سب لوگوں کی آوازیں رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نہیں بول سکے گا۔ لیکن سفارش کی اللہ تعالیٰ نے بالکل نفی نہیں کی، اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کرنے کا حق عطا فرمائیں گے وہ پھر سفارش کرے گا، جیسے اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ یومئذ اس دن، لا تنفع نہ کام آئے گی، شفاعت سفارش، الا مگر من اذن له جس کو اجازت دے، رحمان ورضی اور راضی ہو، لہو اس سے، قولا بات میں، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے اس کی سفارش کی جائے گی، انبیاء بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت دینے کے بعد۔ یہ جو مضمون بیان ہوا سفارش کا، یہ ہم سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، آیت الکرسی میں یہ مفہوم بہت اچھی طرح سے بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ سورہ نجم، سورہ انبیاء، سورہ سبا، سورۃ نبا، ان صورتوں میں یہ جو مفہوم ہے سفارش کا وہ بہت اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ سفارش کی بالکل نفی نہیں اللہ تعالیٰ نے کی کہ کوئی بالکل سفارش کرے گا ہی نہیں، لیکن اس وقت سفارش ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اور جس کے لیے اذن ہوگا، جس کی بات سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور وہ بات بھی درست کہے گا، تو اس کی سفارش جو ہے نا قبول ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون نہیں وہ احاطہ کر سکتے بھی اس کا علم کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ ہر چیز کو محیط ہے،
وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما۔ وعنت الوجوہ، اور پست ہو گئے چہرے، للحی القیوم، اس زندہ اور قائم رکھنے والے کے لیے، وقد خواب، اور بلا شبہ نامراد ہوا، من حمل ظلما، جس نے ظلم اٹھایا۔ حملہ اٹھانا، لادنا، اپنے اوپر ظلم کا بوجھ جس نے لادا نا وہ برباد ہوا۔ اس کے علاوہ اس آیت میں ظلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے، تو یہاں پہ جو ظلم بیان کیا جا رہا ہے یہ کفر و شرک بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا ایک دوسروں پر جو ظلم و زیادتی کی جاتی ہے وہ بھی یہاں مراد ہو سکتی ہے۔ اس ظلم کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی کتاب البر میں حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مکمل انصاف فرمائیں گے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلوائیں گے، حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا، یعنی اس کو مارا ہوگا، تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو، ورنہ قیامت کو دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور سب سے زیادہ نامراد وہ شخص ہوگا جس نے شرک کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہوگا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، یعنی جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ ظلم کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کا حق نہ دینا، کسی چیز کو نامناسب جگہ پہ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک و عبادت کے لائق ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے، اور اسی کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے گا، مِنَ الصَّالِحَاتِ نیک، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوگا، فَلَا يَخَافُ، بس نہیں اسے کوئی خوف ہوگا، ظلمًا، کسی ظلم کا، ولا حظما، اور نہ حق تلفی کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نیک عمل کرے گا اور اس کے پاس ایمان کی دولت بھی ہے تو اسے کسی بھی ظلم کا یا حق تلفی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں کہ من الصالحات لکھا ہوا ہے، ترجمے میں تو ہم ترجمہ کر لیں گے نیک اعمال، لیکن یہاں پہ من کا کوئی مقصد ہے۔ من کا مطلب یہ کہ کوئی بھی اس نے تھوڑی بہت بھی نیکیاں کی ہوں گی نا ایمان کی حالت میں تو وہ اس کی قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ اگر آپ نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کی دو شرطیں ہیں، ایک تو اللہ کی رضا اور دوسرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ اگر یہ دونوں باتیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ بھی نیکیاں کی ہیں نا تو وہ ہماری انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان مومنوں کو پھر نہ تو کسی ظلم کا کوئی خدشہ ہوگا اور نہ حق تلفی کا، یعنی ان کو یہ نہیں ہوگا کہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ان پر ڈال دیا جائے یا پھر ان کی نیکیوں کا اجر کم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح سے، أَنزَلْنَاهُ، ہم نے نازل کیا، انزلناہ، ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا، قرآن عربیًا، قرآن عربی زبان میں، وصرفنا، اور ہم نے پھیر پھیر کے بیان کی، فیہ، اس میں، من الوعید، دھمکیاں یا ڈر، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، وہ ڈریں، ویحدث، اور نئی ہو، لہم، ان کے لیے، ذکرہ، کوئی نصیحت، یعنی ان کے دل میں کوئی نئی نصیحت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت بیان کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے بہت سی دھمکیاں، ڈراوے بیان کیے ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو۔ قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور قرآن کے اولین مخاطب جو ہیں وہ عربی تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق، یعنی اللہ کا یہ طریقہ ہے تو اسی طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ جو عربی زبان ہے یہ بہت زیادہ فصیح زبان ہے، بلاغت والی زبان ہے، تھوڑے سے الفاظ میں کئی معنی سما جاتے ہیں، تو کوئی اور زبان جو ہے نا عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے بہت سی دھمکیاں اور ڈراوے بھی بیان کیے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔
فتعالی اللہ الملک الحق، بس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور نہ آپ جلدی کریں ساتھ قرآن کے، من قبلی پہلے، ان یقضی الیک وحیہ، یہاں کہ پوری کر دی جائے آپ کی طرف وحی اس کی۔ وقل ربی زدنی علما، اور کہیں اے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی نہایت اعلیٰ صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن کے ساتھ جلدی نہ کریں۔ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھنے لگ جاتے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے وحی کو سنیں، اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے، یعنی آپ نہیں بھولیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ دعا سکھائی ہے کہ ہمیں اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا پڑھتے رہیں۔ دعا ہے ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اس میں علماء کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتویٰ میں پوری تحقیق و غور سے کام لیں، جلد بازی سے بچیں اور علم میں اضافے کی صورت اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس کے علاوہ یہاں علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ قرآن میں اسی کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہی سچا اور حقیقی علم ہے۔ دیگر علوم جنہیں انسان کسب معاش کے لیے حاصل کرتا ہے وہ سب ہنر ہیں، فن ہیں، صنعت و حرفت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس علم کے لیے دعا فرماتے تھے وہ وحی اور رسالت ہی کا علم ہوتا تھا، جو قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے، جس سے انسان کا ربط و تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رضا کا پتہ چلتا ہے۔ ایسی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ وَلَقَدْ بلا شبہ، عہدنا ہم نے عہد لیا، الی آدم آدم علیہ السلام کی طرف، من قبل پہلے، فنسیہ پس وہ بھول گئے، ولم نجد لہ اور نہیں ہم نے پایا ان کے لیے عزما کوئی عزم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے باپ آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا۔ کون سا عہد لیا تھا؟ کہ ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ عزم کیا ہوتا ہے؟ ارادے کی پختگی، یعنی ان میں ارادے کی کمزوری تھی، تو اس میں ایک تو بھولنا بتایا، فنسیہ وہ بھول گئے، یہ بھی انسانی فطرت میں شامل ہے، اور دوسرا ارادے کی کمزوری ہونا، یہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور یہ جو دونوں باتیں ہیں نا، یہ دونوں ہی شیطان کے وسوسوں میں پھنس جانے کا باعث بنتی ہیں۔ ایک انسان کی فطری کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بھول جانا، غلطی ہو جانا، کمزور ارادہ ہونا انسان کا، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسے ہمارے والد آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، وہ بھول گئے تھے تو انہوں نے توبہ کر لی تھی، اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کر لی تھی، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو ان کو بخش دیا تھا نا۔ تو ایک انسان ہونے کے لحاظ سے ہماری فطرت میں بھول جانا شامل ہے، اور ارادے کی پختگی بھی نہیں ہے ہمارے اندر، لیکن ہم نے اپنے والد آدم علیہ السلام کا طریقہ ہی اختیار کرنا ہے کہ غلطی ہو جانے پر اعتراف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنی ہے۔